بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سپیک آؤٹ چینل دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ استغفار کرنے سے پہلے 6 کام ضرور کر لو، اس کے بعد استغفار کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ استغفار کو ضرور قبول فرما لیں گے۔ ایک مجلس میں ایک آدمی نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کہا، استغفر اللہ، میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہتا ہوں۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ استغفار کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ 6 باتیں کرنے کے بعد استغفار کرنے کا درجہ آتا ہے۔ وہ کون سی 6 باتیں ہیں، وہ کون سے 6 کام ہیں؟ دوستو، آج کے ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے، لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سپیک آؤٹ سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے استغفار کرنے سے پہلے 6 کام کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ پہلا یہ کہ جو گناہ تم سے سرزد ہوئے ہیں ان پر ندامت محسوس کرو، یعنی جو خطائیں، غلطیاں اور گناہ ہوئے ہیں ان پر ندامت محسوس کرو کہ یا اللہ، یہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ نمبر 2، برائی کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینے کا ارادہ کرو، پکا عزم کرو کہ آئندہ ایسی برائی نہیں کرنی جو مجھ سے پہلے سرزد ہو گئی ہے۔ نمبر 3، مخلوق کو ان کے حقوق آخر وقت تک ادا کرو اور اللہ تعالیٰ کے حضور بالکل پاک صاف ہو کر حاضر ہو، یعنی استغفار کرنے سے پہلے جو لوگوں کے حقوق ہیں ان کو ادا کرو اور حقوق ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو۔ چوتھا یہ کہ ہر اس فریضے کی طرف متوجہ ہو جو تم سے چھوٹ گیا تھا اور اسے ادا کرو، یعنی اپنی کوتاہی کی وجہ سے، اپنی نادانی کی وجہ سے جو فرائض تم سے چھوٹ گئے تھے ان کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور انہیں ادا کرو۔ پانچواں یہ کہ اس گوشت کی طرف توجہ کرو جو حرام کی کمائی کی وجہ سے تم پر چڑھ گیا ہو اور رنج اور غم کی گرمی کی وجہ سے یہاں تک پگھلاؤ کہ گوشت کا نام و نشان باقی نہ رہے، کھال ہڈیوں سے چمٹ جائے اور ہڈیوں اور کھال کے درمیان نیا گوشت پیدا ہو جائے، تو یہ بڑی مشکل بات ہے۔ اور چھٹے اور آخری نمبر پر فرمایا کہ تم اپنے جسم کو اطاعت کا اتنا مزہ چکھاؤ جتنا تم نے اسے معصیت کا مزہ چکھایا تھا، یعنی جتنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے اس سے زیادہ بڑھ کر اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرو، اس کے بعد تم کہہ سکتے ہو استغفر اللہ۔ دوستو، توبہ کے لغوی معنی اللہ کے خوف سے، اس کی نافرمانی اور سرکشی سے پشیمان و دست و کش ہو کر اللہ کی طرف رجوع کر لینا ہے، اور اللہ کی قربت اور اس کی رضا حاصل کرنے کا سب سے اولین ذریعہ توبہ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، تم اللہ کے سامنے سچی خالص توبہ کرو، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اسی طرح سورہ الاعراف میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور میری رحمت تمام اشیاء پر محیط ہے، تو وہ رحمت ان لوگوں کے نام ضرور لکھوں گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے اس مومن بندے سے محبت رکھتا ہے جو فتنوں میں مبتلا رہے اور ہمیشہ توبہ کرتا رہے۔ جب گناہ بندہ کی فطرت ہو تو پھر توبہ ضرور اس کی صفت ہونی چاہیے، چنانچہ اگر وہ اپنی فطرت کی بنا پر طرح طرح کے فتنوں میں گرفتار ہوتا رہتا ہے مگر ہر بار اپنی صفت توبہ و استغفار کو فراموش نہیں کرتا، تو وہ ارحم الراحمین کی نظروں میں کیوں نہ پیارا ہوگا۔ یہاں اس سے یہ مراد نہیں کہ گناہ گار اپنے گناہوں پر اصرار کرے، بلکہ اصل مدعا یہ ہے کہ جو نادم و شرمسار ہیں وہ زیادہ دل شکستہ نہ ہوں اور اپنی اس ندامت کی بدولت عصیاں کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کی خوشخبری سن لیں۔ ندامت پر اللہ تعالیٰ کی محبت کی خوشخبری بندہ میں گناہ کی جرت پیدا نہیں ہونے دیتی، بلکہ اس کی فطرت سے معصیت کا تخم جڑ سے نکال پھینکتی ہے۔ جوانی کی توبہ کی اپنی ہی ایک اہمیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جوانی میں توبہ کرنے والے شخص سے بڑھ کر اللہ کو کوئی شے محبوب نہیں ہے۔
اگر بندے نے بدبختی سے اپنے اس خالق و پروردگار کی وفاداری اور فرما برداری کا راستہ چھوڑ کر بغاوت و نافرمانی کا طریقہ اختیار کر لیا اور اس کے دشمن اور باغی شیطان کے لشکر اور اس کے متبعین میں شامل ہو گیا اور رب کریم کی ذاتی صفت و رحمت و رافت اور لطف و کرم کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی بجائے وہ اس کے قہر کو بھڑکانے لگا، تو ظاہر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے غصہ اور ناراضی کا سبب بنے گا۔ پھر اگر اس بندے کو کبھی اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اور وہ محسوس کرے کہ میں نے اپنے مالک و پروردگار کو ناراض کر کے خود اپنے مستقبل کو برباد کر لیا، اور وہ اپنے کیے پر نادم و پشیمان ہو اور مغفرت و رحمت کا سائل بن کر اس کی بارگاہ کرم کی طرف رجوع کرے، سچے دل سے توبہ کرے، روئے اور گڑ گڑائے اور معافی مانگے اور آئندہ کے لیے وفاداری اور فرما برداری کا عہد و ارادہ کر لے، تو سمجھا جا سکتا ہے کہ اس کے اس کریم رب کو جس کی ذاتی صفت رحمت و رافت اور جس کا پیار ماں کے پیار سے ہزاروں گنا زیادہ ہے، تو ایسے کریم پروردگار کو اپنے اس بندے کی اس توبہ و انابت سے کتنی خوشی ہوگی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ہر آدمی خطا کار ہے، کوئی نہیں ہے جس نے کبھی کوئی خطا اور لغزش نہ ہو، اور خطا کاروں میں وہ بہت اچھے ہیں جو مخلصانہ توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جائیں۔ سچی توبہ کے بعد گناہ کا کوئی اثر اور داغ دھبا باقی نہیں رہتا، اور بعض روایت میں ہے کہ آدمی گناہوں سے توبہ کر کے ایسا بے گناہ ہو جاتا ہے جیسا کہ وہ اپنی پیدائش کے وقت بے گناہ تھا، اور پھر توبہ کا نتیجہ صرف اتنا ہی نہیں ہوتا کہ گناہ معاف ہو جائیں اور معصیت کی ظلمت اور سیاہی کے داغ دھبے مٹا دیے جائیں، بلکہ تائب بندہ اللہ کا محبوب اور پیارا بن جاتا ہے اور اس کی توبہ سے اس کو بے حد خوشی ہوتی ہے۔ توبہ کرنے والے کے بھی 3 درجے ہیں، ایک تائب، دوسرا انیب اور تیسرا اواب۔ چنانچہ جو شخص فواحش و منکرات اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچ کر اللہ کی طرف رجوع کرے وہ تائب ہے، اور یہ عوام الناس کا مقام ہے۔ اور جو بندہ صغائر گناہ اور فاسد و گمراہ کن خیالات و افکار سے دامن بچا کر اللہ کی محبت اور اس کی رضا کی طرف رجوع کرے وہ انیب ہے، جبکہ جو شخص اپنی ذات اور اپنے ذہنی اور قلبی احساسات اور اپنے ارادہ و رغبت کے ساتھ اللہ کی محبت کا طلبگار ہو کر اس کی بارگاہ میں رجوع کرے، اسے اواب کا نام دیا گیا ہے۔ عوام کی توبہ گناہ سے ہوتی ہے اور خاص کی توبہ غفلت سے، یعنی توبہ کی 2 قسمیں ہیں، ایک توبہ انابت اور دوسری توبہ استحیا۔ توبہ انابت یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے خوف سے توبہ کرتا ہے، اور توبہ استحیا یہ ہے کہ بندہ اللہ کی عنایات اور اس کے لطف و کرم سے شرما کر توبہ کرتا ہے۔ دین اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب نے اپنے فلسفہ اخلاق میں توبہ کے بارے میں بہت ٹھوکریں کھائی ہیں، جس کے باعث ان کا نقطہ نظر کج ہو گیا ہے۔ مثلا اصل تورات میں آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے سرزد ہونے والی غلطی، ان کی توبہ اور پھر اس غلطی کے معاف ہونے کا تذکرہ موجود تھا، لیکن بعد میں جب 150 سال بعد تورات یادداشتوں پر دوبارہ مرتب ہوئی تو اس میں ان کی توبہ اور معافی کا ذکر شامل نہیں کیا گیا، اور انہوں نے اس سلسلے میں عجیب و غریب فلسفے گھڑ لیے۔ جب آدم و حوا علیہ السلام کو صرف ایک ہی حکم دیا گیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، اس وقت تک کوئی شریعت نہیں تھی اور نہ ہی کوئی لمبے چوڑے احکام تھے، بس صرف یہ حکم دیا گیا تھا کہ جہاں سے مرضی کھاؤ پیو، سارا باغ مباح ہے، بس اس درخت کے قریب نہ جانا۔ مگر آدم و حوا وہی کام کر بیٹھے جس سے منع کیا گیا تھا۔ چنانچہ خطا کار ارتکاب ہونے کے بعد آدم علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو ان کے دل میں پشیمانی پیدا ہو گئی، لیکن ان کے پاس وہ الفاظ نہیں تھے جس سے اپنی پشیمانی کا اظہار کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ رحمت فرمائی کہ اس نے وہ کلمات خود ہی سکھا دیے جس سے انہیں معافی مل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الاعراف میں ارشاد فرمایا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ دوستو، سچی توبہ کی بنیادی شرائط بھی ہمیں کچھ بتائی گئی ہیں۔ پہلی یہ کہ اپنے کیے ہوئے گناہوں پر حقیقی معنوں میں پچھتاوا ہو، ندامت اور پشیمانی ہو کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی اور گناہ سرزد ہو گیا۔
یہ احساس توبہ کی لازمی شرائط میں سے ہے۔ دوسری یہ کہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو اور اللہ تعالیٰ سے مضبوط عہد باندھا جائے کہ آئندہ اس گناہ کا اعادہ نہیں ہوگا، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے استعانت بھی طلب کرتے رہنا لازمی ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ فوری طور پر اس قبیح فعل کو ترک کر دیا جائے اور عمل صالح کی روش اختیار کی جائے، زیادہ سے زیادہ نیکی کے کاموں پر توجہ دی جائے۔ یہ تین شرائط تو وہ ہیں جن کا تعلق براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہے، لیکن معاملہ حقوق العباد کا ہو تو مزید ایک شرط کا بھی اضافہ ہو جائے گا، اور وہ یہ کہ اگر کسی انسان کی حق تلفی ہوئی ہو تو اس کا فوری ازالہ کیا جائے۔ اگر وہ شخص اب اس دنیا میں نہیں ہے تو آپ پر لازم ہے کہ اگر اس سے کچھ رقم لی تھی تو وہ مرحوم کے نام سے صدقہ و خیرات کر دی جائے اور اس کے حق میں دعائے مغفرت کی جائے۔ یاد رہے کہ اللہ اپنے حقوق تو معاف کر دے گا کیونکہ اس کا دامن کرم بہت وسیع ہے، لیکن بندوں کے حقوق کے بارے میں اللہ اپنا یہ حق استعمال نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ عدل کے خلاف ہے۔ بندوں کے حقوق تو بندوں سے ہی معاف کروانے پڑیں گے، ورنہ آخرت میں اپنی نیکیوں سے بھی ہاتھ دھونے پڑیں گے، کیونکہ وہ حقوق العباد کے سلسلے میں ادا کرنی پڑیں گی۔ تو دوستو، چونکہ انسان خطا کار اور خطا کا پتلا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہوتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہنا چاہیے، لیکن استغفار کرنے سے پہلے ان 6 باتوں کو ضرور ذہن میں رکھیے گا جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمائی ہے۔ تو دوستو، اللہ سے دعا ہے کہ ہماری تمام لغزشوں، خطاؤں، غلطیوں کو معاف فرما دے اور ہمیں ویسا بنا دے جیسا وہ چاہتا ہے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، کمنٹ باکس میں آمین لکھ کر آپ بھی ہماری اس دعا کا حصہ بن جائیے، اور اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔